یہ ایسا موضوع ہے کہ میرے آقا علیہ السلام والسلام جو بندہ اس موضوع پر گفتگو کرے حضور اس سے راضی بھی ہوتے ہیں، حضور اس سے دعا بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الخصائص الکبریٰ جلد نمبر صفحہ نمبر 115 کے اوپر روایت ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ میں نے یہ سمجھے یہ موضوع یہ حسن مصطفیٰ کا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ کے جمال کا ہے کہ حضور کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، حضور کا سر مبارک کیسا تھا، حضور کے ابرو مبارک کیسے تھے، حضور کا ناک مبارک کیسا تھا، حضور کا منہ مبارک کیسا تھا، حضور کے دانت مبارک کیسے تھے، حضور کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، البرکت حضور کے پاؤں مبارک کیسے تھے۔ سبحان اللہ۔ موضوع ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کنت قاعدۃ اغسل، فرماتی ہیں میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی تھی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسب نعلہ، نبی علیہ السلام والسلام اپنے نالین مبارک کو پیبند لگا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور خود اپنے نالین مبارک کو سی رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب ہوں، دونوں جہانوں کے سردار ہوں، اور حضور کی تو بڑی شانیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فقر، فرمایا قیامت والے دن اللہ مجھے لواء حمد عطا فرمائے گا، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اور مرسلین اس جھنڈے کے نیچے موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ جھنڈا اتنا بڑا ہوگا، کن کے ہاتھ میں ہوگا؟ حضور کے ہاتھ مبارک میں۔ سبحان اللہ۔ حضور خود اپنے نالین مبارک کو سی رہے ہیں۔ اما ایسا فرماتی ہیں فجعل جبینہ یعمل، فرمایا میں نے اچانک حضور کی طرف دیکھا، حضور کے پیشانی مبارک سے پسینہ مبارک نکل رہا ہے۔ کیسا ہے؟ فرمایا فجعل ارفہ یتبلد نورا، فرمایا حضور کا چہرے مبارک کے اوپر جو پسینہ مبارک ہے وہ موتی کی طرح چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ گفتو، میں حضور کے جلووں میں جناب کھو گئی، میں مست ہو گئی۔ پھر اوپر سے جو پسینہ مبارک ہے وہ نور کے موتیوں کی طرح چمک رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضور نے میری طرف دیکھا، فرمایا مالک یا عائشہ، فرمایا اے عائشہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم کیا سوچ رہی ہے؟ تیری توجہ کہاں ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ میں اپنا کام کر رہی تھی، آپ اپنے نالین مبارک کو سی رہے تھے، میں نے اچانک آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا کہ آپ کے پیشانی مبارک سے جو پسینہ مبارک نکل رہا ہے وہ نور کے موتیوں کی طرح چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر تھا عرب کا، ابو کبیر البصری اس کا نام تھا، اس نے اپنے محبوب کے بارے میں لکھا فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ سِرَّةِ وَجْهِهِ بارك كبروك العارف المتهلل، اس نے کہا میرا محبوب ایسا ہے، اگر تمہیں اسے دیکھو گے تو تمہیں ایسا پتہ چلے گا جس طرح چودھویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ اما ایسا نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آج ابو کبیر بصری ہوتا، آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا تو لوگوں کو کہتا اس شعر کے جو مستحق ہیں وہ محمد عربی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے چمکتا ہے جس طرح چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اب سنیں جب انہوں نے تعریف کی نا ہماری ماں نے، فرماتے ہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی یدہ، حضور نے اپنے نالین مبارک کو انہیں پہ رکھ لیا اور فرماتی ہیں حضور میری طرف تشریف لائے، فقبل بین عینی، حضور نے میری پیشانی مبارک کو چوم لیا۔ فرمایا اے عائشہ فما اذکر انی سررت مسرور کلامک، اس کا خلاصہ یہ ہے اے عائشہ آج تک جنہوں نے میری تعریفیں کی ہیں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا خوشی آج تیری تعریف کرنے سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جزاک اللہ خیرا یا عائشہ، فرمایا اے عائشہ تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تم نے میرے حسن و جمال کی تعریف کی ہے تو اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایسا موضوع ہے جب آپ سنیں گے تو رسول اللہ ہمیں بھی دعا عطا فرمائیں گے۔
انشاءاللہ فرمائیں کہ اے میرے غلام کو اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ہم ایسا پاک کہ حضور نے پیشانی مبارک کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کا جو بندہ یہ موضوع بیان کرے حسن و جمال والا رسول اللہ اسے بہت زیادہ نوازتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈالے. مفسرین کرام نے اس کے تحت تفسیریں کی ہیں. ایک تفسیر وہ ہے جس کا تذکرہ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حقائق بخشش میں کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. سبحان اللہ. ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. فرماتے ہیں قسم شب تار میں رات یہ تھا کہ تیرے محبوب کی زلفیں دوتا کی قسم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے جو قرآن کے اندر والشمس فرمایا والضحیٰ فرمایا اس سے مراد رسول اللہ کا چہرہ مبارک ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے چہرہ اندر کی قسم اٹھائی ہے اور فرمایا کہ شب دار میں باللیل کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فرماتے ہیں اس کی طرف جو اشارہ ہے وہ رسول اللہ کی زلف مبارک کی طرف اشارہ ہے. سبحان اللہ. حضرت ہمارے بزرگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور کی زیارت کی تو حضور جیسا تو کوئی نہیں ہے. حضور بے مثل اور بے مثال ہیں. حضور کیا ہے بھائی؟ بے مثل اور بے مثال ہے. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ امت کو پتہ تو چلے قیامت تک آنے والے لوگ کو معلوم تو ہو کہ ہمارے محبوب کیسے تھے. تو انہوں نے یا تو سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے یا چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے. حضرت عمار بن یاسر کے پوتے نے حضرت ربائی بنت معاویہ صحابیہ رسول نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضور کی زیارت کی تھی ہم نے زیارت نہیں کی تھی. آپ نے حضور کا زمانہ پایا صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بتاؤ ہمارے نبی کیسے تھے, ہمارے محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک کیسے تھا. تو وہ عورت فرمانے لگی یا بنیا لو رأیتہ اذ رأیت الشمس طالعہ. فرمایا اے میرے بیٹے اگر تم حضور کو دیکھ لیتا تو تمہیں ایسے پتہ چلتا جس طرح ابھی سورج طلوع ہوا ہے. سبحان اللہ. میں بیٹا دیکھو کا یاد جب بھی ہم رسول اللہ کو دیکھتے تو سورج کی طرح رسول اللہ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابی رسول ہیں, میری طرف توجہ فرمانا. آپ حضور کے چہرے انور کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأیت احدا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. فرمایا انسان تو انسان ہو گئے, میں نے اللہ کی پوری مخلوق میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو خوبصورت ہو اور رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. نعرہ خلافت کی لگائیں حق جاریہ نعرہ خلافت حق جاریہ نعرہ خلافت حق جاریہ. فرمایا میں نے حضور سے بڑھ کر کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا. پھر آگے آپ نے فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ. فرمایا ایسے معلوم ہوتا جس طرح سورج رسول اللہ کے چہرہ مبارک کا طواف کر رہا ہے. سبحان اللہ. سورج کے بارے میں فرمایا وہ حضور کا طواف کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں بحر و ماں, اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری و ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور تو بڑے ہیں, حضور جس سواری مبارک کے اوپر سوار ہوئے اس سواری مبارک کے پاؤں مبارک سے جو گرد و غبار اڑی, فرمایا سورج اور چاند وہاں سے خیرات لے رہے تھے. سبحان اللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے حضور کی چوتھی رات کے اندر زیارت کی. وہ ایسی رات تھی فرماتے ہیں لیلۃ الاضحیٰ. فرمایا ایسی رات تھی اس رات آسمان
وہاں کوئی بادل نہیں تھا، بالکل صاف تھا۔ فرماتے ہیں حضور آ رہے تھے، میں نے حضور کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا نافلہ چور کی رات ہے، وہ چاند کی چمک رہا ہے، رسول اللہ کا چہرہ مبارک کی چمک رہا ہے۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی رسول اللہ کے چہرے انور کی طرف دیکھتا۔ فرمایا فیضا ہوا احسن ہندی ملل قمر، فرمایا میرے دل نے گواہی دی اے جابر رسول اللہ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ، حضور کا چہرہ مبارک تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں حضور کیسے تھے؟ اے صدیق آپ نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ آپ نے رات دیکھا نہ دن دیکھا، نہ آپ نے اپنے مال کو دیکھا نہ اپنی جان کو دیکھا نہ اپنے گھر کو دیکھا۔ اے صدیق تو نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ مبارک پر اٹھایا تھا اپنے کندھوں پر، اور سب فرشتے بھی رشک کر رہے تھے، تمہارے ساتھ میں رسول اللہ کی خدمت کر رہا تھا، جبریل امین کو بھی رشک آ رہا تھا۔ اے صدیق تم بتاؤ رسول اللہ کیسے تھے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں کانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدارت القمر، فرمایا جس طرح چاند گول ہے اور چمکدار ہے، حضور کا چہرہ انور بھی چمکدار بھی تھا اور حضور کے چہرہ مبارک میں گلائی بھی محسوس ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ خلافت، حق جاریہ، قیامت، مرحبا قیامت، مرحبا قیامت، مرحبا، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ باقی آپ بھی میں دو حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے بیٹے سیدہ پاک کے لفظ جگر، اور انہوں نے رسول اللہ حضور جا رہے تھے تو امام حسن اور امام حسین پاک کی رونے کی آواز آئی۔ حضور جب تشریف لے گئے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس کی وجہ سے، فرمایا پانی ہے؟ فرمایا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک کو اپنے چہرہ مبارک کے منہ مبارک کے پار کیا اور امام حسن پاک کے منہ مبارک میں ڈال دی، پھر امام حسین پاک کے منہ مبارک میں ڈال دی۔ حضور کی زبان مبارک کو چوستے رہے امام حسن پاک اور امام حسین پاک۔ جب پیدا ہوئے تو حضور نے فرمایا آئے، حضور نے فرمایا میرے بیٹوں کا نام کیا رکھا ہے بیٹے کا؟ مولا علی نے فرمایا تو حربا، فرمایا میں نے حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام تو حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام حسن پاک آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے مامو جان حضرت ہند بن ابی ہالہ ان سے میں نے عرض کی کہ اے مامو جان سال کو فالی ہند بن ابی ہالہ بتانا وصافہ، ہند بن ابی ہالہ ہر وقت رسول اللہ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، ہر وقت حضور کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا تو پھر ان کی آنکھوں پر کوئی اور آیا بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ میں فرماتے ہیں چہرہ مبارک وہ تو جناب بڑی بات ہے، تیرے قدموں میں جو ہے بیل کا منہ کیا دیکھیں، آقا کون نظروں پہ جچے دیکھ کے تلوا تیرا، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا، جس سے آگے جائیں تو جب جائیں پر جبریل کے، اس سے آگے جاتے دیکھا آپ کے نالین کا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے اپنے مامو جان سے پوچھا، میں نے کہا کہ مجھے بھی حضور کی، میں ہم اس وقت چھوٹے تھے 7-8 سال کے تھے، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، میں مامو جان بتاؤ ہمارے نبی علیہ السلام کیسے تھے؟ آپ سنیں آپ مامو جان نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخما یا تلال وجهه تلال والقمر لیلۃ البدر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور عزت والے تھے، حضور عظمت والے تھے، حضور کا چہرہ مبارک فرمایا ایسے چمکتا تھا جس طرح چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اطول من المرغوب واکثر من المستظرف، فرمایا حضور کا قد مبارک نہ زیادہ بڑا تھا نہ
ظاہراً حضور درمیانے کر والے تھے، حقیقت کے اندر رب جانتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا بڑا قد عطا فرمایا۔ وہ بھی حدیث میں موجود ہے، مولا علی کو سجاد نے فرمایا، حدیث لمبی ہے میں خلاصہ کر رہا ہوں، فرمایا اے علی میرے قدموں پر کھڑے ہو کر یہ جو کعبہ شریف کے اوپر حکم ہوتا ہے اس کو گراؤ۔ مولا علی پاک نے جب رسول اللہ کے قدموں مبارک پر مولا علی پاک چڑھے نا، مولا علی فرماتے ہیں میں اتنا بلند ہو گیا، اتنا میں نے عرض کی حضور اجازت ہو تو آسمان کو ہاتھ لگا دوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حقیقت محمد کی پاک کوئی نہیں سکتا، اتنا جب کی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اتنے ظاہرت فرمایا حضور کا قد مبارک درمیانہ تھا، عظیم الہامہ، اپنا سر مبارک عظیم الہامہ، رسول اللہ کا سر مبارک فرماتے ہیں بڑا تھا۔ اندر جو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی نا سر مبارک نے، پتہ ہے وہ حضور کی عقل مبارک کیسی تھی؟ حضرت باپ مربی فرماتے ہیں قرآن تو ایدم و سبعین کتابا فوجدت فی جمیعہا، فرمایا میں نے 71 آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جتنے ذرات ہیں اللہ نے اس کے ذروں کے برابر عقل کو پیدا فرمایا، فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذرہ اٹھایا اپنی پوری مخلوق کو تقسیم کیا، باقی جتنی بھی عقل تھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ محمد کان ارجح الناس عقلا وارجحهم رایا، فرمایا حضور کی عقل مبارک جیسی کسی کی بھی عقل نہیں ہے اور حضور کی رائے مبارک سے بھی کسی کی بھی رائے نہیں ہے، حضور کے مشورے جیسا بھی کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے سب سے زیادہ وہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا راجل الشعر، فرمایا حضور کے جو بال مبارک تھے نا، فرمایا وہ بالکل گھنگریالے بھی نہیں تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ خامدار تھے، ایسے بال مبارک تھے۔ میں نے روایت کے اندر پڑھا کہ رسول اللہ کے کنگھی نہ بھی کرتے تھے نا پتہ چلتا تھا رسول اللہ نے کنگھی مبارک کی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت قادر بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نا کہ جناب لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، فرماتے ہیں حضور کی سین مبارک ہوتی نا رسول اللہ جناب مان مبارک نکالا کرتے تھے، فرمایا ادھر کی زلفیں مبارک ادھر کی زلفیں مبارک درمیان میں لکیر چمک رہی ہوتی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہے، درمیان میں جو لکیر ہے وہ مطلع الفجر ہے، فرمایا مانگ کی جس کا قامت پہ لاکھ سلام۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ ان فارق تقدیر و فارقها ویلا فلا یجاوز شعره شمته اذنیه اذ هو وفره، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفیں مبارک اپنی کان مبارک کی لو مبارک تک رکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی حضور کی کان مبارک کی تھوڑا نیچے بھی آ جاتی، اگر رسول اللہ جنگوں میں تشریف لاتے اس وقت رسول اللہ کی زلفیں مبارک حضور کے قدموں مبارک تک بھی آ جاتی تھی، لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفوں مبارک کے بال مبارک اپنے کان مبارک کی لو مبارک تک رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اطہر اللہ، فرمایا حضور کا جو رنگ مبارک تھا وہ چمکیلا رنگ مبارک تھا، واسعت جمیل، فرمایا میرے محبوب کی پیشانی مبارک کشادہ پیشانی مبارک تھی، اشمہ کسر لے جا، فرمایا حضور کی داڑھی مبارک نا جناب وہ پھٹی داڑھی مبارک والے تھے ہمارے محبوب علیہ السلام، فرمایا کہ انا عروقہ جید دنیا دن فی صفائی الہندہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک موتی کی طرح صاف بھی تھی اور موتی کی طرح چمکدار بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ سال القدین، آپ خوش ہو جانا رسول اللہ کے اوصاف کر کے ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور حدیث رسول کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم مولوی سے نقل لگاتے ہیں نا، ہاں یہ رسول اللہ کے صحابی بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سال القدین، فرمایا حضور کے رخسار مبارک نرم بھی تھے اور ہموار بھی تھے، دلیل الفم مبلد الاسنان، فرمایا رسول اللہ کے دانت مبارک کلام تھے، ان کے اندر تھوڑا تھوڑا جناب فاصلہ ہوتا، اس لیے اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین ثنایاہ، فرمایا جب حضور بولتے تھے تو حضور کے چہرے مبارک کے دانتوں کے درمیان سے نور کی لاتیں نکلا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ کان نام جیل دنیا فی صفائی الہندہ، معتدل معتدل القلب غادر متماسک
علیکم ثواب البطن والصدر علیکم الصدر. فرمایا حضور کا ہر عضو مبارک کا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. فرمایا ہاتھ مبارک شسم الکفین والقدمین، حضور کے ہاتھ مبارک اور رسول اللہ کے پاؤں مبارک گوشت سے بھرے ہوئے تھے. فرمایا جب وہاں سے پانی مبارک اگر رسول اللہ اپنے پاؤں مبارک کا جب اپنے پاؤں مبارک کو جب دھوتے، فرمایا پانی مبارک وہاں سے نہیں گرتا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنا پاؤں مبارک کو پانی چوم کر زمین پر تشریف لاتا تھا. فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جس طرح حضور بلندی سے نیچے آ رہے ہوں. فرمایا کہ حضور ایسے چلتے تھے جس طرح گویا کہ زمین نہ اپنے آپ سمٹ رہی ہے. پیچھے سے صحابہ کرام بھاگ رہے ہوتے، رسول اللہ آرام سے بھی چل رہے ہوتے، اس لیے کہ زمین سمٹ رہی ہوتی. فرمایا جب تو اللہ ابھی السلام، فرمایا میرے محبوب سے جو بھی ملتا تھا رسول اللہ سب سے پہلے اسے سلام سے کلام کا آغاز فرماتے. سبحان اللہ. یہ مت سوچنا کہ جناب وہ مجھے سلام کرے، یہ بڑا تھا. حضور نے فرمایا الباقیوں کے سلام بریوں من الکبر. فرمایا جو سلام کی ابتدا کرتا ہے میں کہتا ہوں وہ بندہ تکبر سے بری ہے. فرمایا حضور اپنے صحابہ کرام جب بھی کوئی صحابی آتا حضور پہلے فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے محبوب کی شان ہے. ایک حدیث پاک نہ میں تسلسل کے ساتھ پڑھوں گا، وہی حدیث پاک اس کے تحت چند اشعار جو پیر مہر علی شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بیان کیے وہ میں عرض کروں گا. حدیث کے بعد آپ نے نہ اپنے ذوق کا اپنے شوق کا اپنا اظہار کرنا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سن کر آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہے. اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں، ترجمہ کرنے والے مہر علی ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کے عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممرد ولا بالقصير المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد القاطد ولا بالسرد كان جادا راجلا ولم يكن بالمطمم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب عدد الليلين اهدب الاشعار دليل المشاة والقاطد اجدد ذو مسروبة شطن الكفين والقدمين اذا مشى تولى كانما ينمت من سبب وإن التفت التفت معها بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. سبحان اللہ. ابھی میں نے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا اس کا خلاصہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ترجمہ وہی ہے جو میں نے پہلی حدیث کا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر میں نے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت حضور کی زیارت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مکھ چمن بدر شاشانی ہے، مکھ چمک دلاد ڈانی ہے، مکھ چمک دلاد کالی زلف میں اک مستانی ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور مبارک ابھی بچپن کے اندر ہی تھے. فرمایا جس طرح بچے رات کو سوتے ہیں نا صبح اٹھتے ہیں ان کی آنکھوں کے اندر بیل ہوتی ہے، بڑوں کی آنکھوں میں بھی. فرمایا جب رسول اللہ صبح اٹھتے تھے اقال العین فلیس باقال. فرمایا ایسے پتہ چلتا تھا جس طرح اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سرما مبارک ڈالا ہوا. سبحان اللہ. فرمایا بالکل صاف ہوتی تھی حضور کی آنکھیں مبارک. فرمایا حالانکہ حضور سنت کے لیے رسول اللہ نے سرما مبارک لگایا، حضور کی آنکھیں بھی اللہ نے ایسی بنائی دور سے معلوم ہوتا تھا رسول اللہ نے سرما مبارک لگایا ہوا. پیر میرے علی شاہ نے فرماتے ہیں کالی زلفت اک مستانی ہے، مخمور لگی مد بریاں، اس صورت نو میں جانا کہ جانا کا سج آنکھ رب میں شانہ کا یہ شان شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. فرمایا جس طرح پڑھا تھا سنا تھا جب دیکھا تو رسول اللہ اس سے بھی زیادہ حسین. سبحان اللہ. فرمایا انا افلح باقی یوسف اصغر. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے نمکین حسن عطا فرمایا ہے، میرے بھائی یوسف علیہ السلام کو میٹھا حسن عطا فرمایا. تو پھر میرے علی شاہ سے فرماتے ہیں
نبوت کا نعرہ لگائیں وما علیہ الا البلاغ المبین تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حضور آپ ہی نبی بن کر آئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ